السلام علیکم۔ کتاب کا نام ہے نرگس، یہ چوتھی جماعت کے لیے ہے اور یہ اس کا نیو ایڈیشن ہے۔ اس میں جو آج کریں گے وہ سبق نمبر 22 ہے۔ تیسری سماعی، ایک کتا اور اس کی پرچھائیں۔ منہ میں ٹکڑا لیے ہوئے کتا ایک دریا کو تیر کر اترا۔ پانی آئینہ سا رہا تھا چمک، نظر آتی تھی تہ کی مٹی تک۔ اپنی پرچھائی پر کیا جو غور، اس کو سمجھا ہے یہ کتا اور منہ میں ٹکڑا دبا رہا ہے یہ، گہرے پانی میں جا رہا ہے یہ۔ ہرس نے ایسا بے قرار کیا، جھٹ سے غرا کے اس پہ وار کیا۔ جوں ہی ٹکڑے پہ اس کے منہ مارا، اپنا ٹکڑا بھی کھو دیا سارا۔ وہاں نہ ٹکڑا نہ اور کتا تھا، وہم کے سوا کیا تھا۔ یوں ہی جتنے ہیں لالچی ناداں، کر کے لالچ اٹھاتے ہیں نقصان۔ باندھتے ہیں کہاں کہاں کے خیال اور کھو بیٹھتے ہیں اپنا مال۔ تم ہوس میں سیڑھی نہ بن جاؤ، جو ملے اس کو کام میں لاؤ۔ اسماعیل میٹھی اس کے شاعر ہیں۔ اب اس کے خاص الفاظ ہیں۔ پرچھائیں، پرچھائیں کا مطلب ہے سایہ، عکس۔ بے قرار، بے قرار کا مطلب ہے بے چین، پریشان۔ وہاں۔ نادان، نادان ناسمجھ اور نافہم۔ ہوس، لالچ اور طمع۔ سیڑھی یعنی پاگل ہے یا بیوقوف۔ زبانی سوالات، لالچ بری بلا ہے کا کیا مطلب ہے؟ تو لالچ یا کسی چیز جو آپ کو اپنی جو ضرورت سے زیادہ کی چیز ہے۔ سال 2012 میں 24 سالہ لالچ اس لیے بری چیز ہے کہ آپ اپنی ضرورت سے کے علاوہ جو اور چیزوں کی طرف دوڑتے ہیں وہ لالچ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ضرورت اور آسائش اور پھر اس سے زیادہ بڑھتے جانا کہ یہ بھی مجھے مل جائے، سب کچھ مجھے مل جائے، یہ لالچ ہے۔ اس کو بری بلا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی کبھی لالچ کے لیے انسان بہت زیادہ برے کام کر جاتا ہے۔ لالچ جو ہے وہ انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ تو لالچ جو اس لیے اس کو برا کا سمجھا جاتا ہے۔ کسی چیز کا لالچ ہونا اس لیے برا مانا جاتا ہے۔ لالچ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ جب آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں، آسائشات بھی پوری ہو رہی ہوں، تو پھر اس سے زیادہ مزید ہوس یا حرص کرنا جو ہے وہ آپ کو غلط راستوں پہ لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں اور بری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، برے کام کرتے ہیں لوگ۔ اس لیے لالچ سے بچنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ جو آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ خوش رہیں۔ مطلب کہ آپ ہمت ضرور کریں اور بھی حاصل کرنے کی، لیکن سیدھے راستے سے۔ ایسا نہ کریں کہ اس کے لیے آپ برے راستے اپنائیں اور بری چیزوں کو کریں۔ تو جو اپنی چیز ہے اس میں خوش رہنا سیکھیں۔ وہ کہتے ہیں نا اپنی چادر جتنی ہے اتنے میں ہی پاؤں پھیلائیں۔ تو وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے اس کے لالچ میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ہم برے کاموں کو کر کے اور برے راستے اختیار کر کے اس چیز تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ ایک طرح کی برائی ہے۔ اب مشق میں آ جائیں تو پڑھیے۔ اس نظم کی درست تلفظ سے بلند خوانی کیجیے۔ خاص الفاظ، نظم میں دیے گئے خاص الفاظ کے معنی کتاب میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر کاپی میں نقل کیجیے۔ مصرے ملا کر شعر مکمل کیجیے اور اپنی کاپی میں لکھیے۔ سب سے پہلا انہوں نے دیا منہ میں ٹکڑا لیے ہوئے کتا ایک دریا کو تیر کر اترا۔ یہ انہوں نے میچ کر کے بتا دیا آپ کو۔ اگلا ہے پانی آئینہ سا رہا تھا چمک، اس کا یہاں تک اس کو اپنے حصے ملانا، نظر آتی تھی تہ کی مٹی تک۔ پھر اگلا ہے اپنی پرچھائی پر کیا جو غور، تو اس کو سمجھا ہے یہ کتا اور، تو اس کو اس کے ساتھ میچ کریں گے۔ منہ میں ٹکڑا دبا رہا ہے یہ، گہرے پانی میں جا رہا ہے یہ اس کے ساتھ میچ ہو جائے گا۔ آگے ہے خوش خطی۔ نظم کے شروع کے 3 اشعار کاپی میں خوش خط لکھیے۔ سوال جواب، سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ سب سے پہلا ہے نظم کو نثر میں تبدیل کر کے کہانی کی صورت میں لکھیے۔ تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ لکھ لیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک کتا جنگل میں کسی جانور کا شکار کر کے کھا رہا تھا۔ کھاتے کھاتے پیٹ بھر گیا، مگر لالچی کتے کی نیت نہ بھری۔ اسے خیال آیا کیوں نہ ایک ہڈی راستے میں کھانے کے لیے ساتھ لے چلو۔ ایک ہڈی منہ میں لے کر یہ جنگل سے دریا کے پل پر پہنچا۔ پل پر چلتے چلتے اس نے پانی پر نظر ڈالی، کیا دیکھتا ہے کہ ایک دوسرا کتا بھی ہڈی منہ میں لیے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔
ہرس اور لالچ کے مارے کتے نے چاہا کیوں نہ یہ ہڈی بھی میں دوسرے کتے سے لے لوں. اس خیال کے آتے ہی وہ دوسرے کتے یعنی اپنے ہی عکس پر جھٹ سے غرایا. بس پھر کیا تھا، اس کے منہ سے ہڈی گر کر گہرے پانی میں غائب ہو گئی. یوں لالچی کتا اپنی ہڈی بھی کھو کر اور اپنی نادانی پر شرمندہ ہو کر وہاں سے چل پڑا. تو اگلا ہے نظم سے وہ اشعار تحریر کیجیے جن میں منظوم کہانی کا مرکزی خیال بیان کیا ہے. یوں ہی جتنے ہیں لالچی ناداں، کر کے لالچ اٹھاتے ہیں نقصان. تم ہوس میں سیڑھی نہ بنو، بن جاؤ جو ملے اس کو کام میں لاؤ. اگلے صفحے پر آ جائیں تو یہاں پہ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. نقصان سب سے پہلا ہے، کاروبار کا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے عابد کو مسلسل نقصان ہو رہا ہے. نادان، آئزہ نادان ہونے کے ساتھ ساتھ کم عمر بھی ہے. چمک، جب سے اپا جان نے اپنے دانت صاف کروائے ہیں ان کے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں. یا پالش کرنے کے بعد میرے جوتے نئے کی طرح چمک رہے ہیں. بے قرار، حکومت کی طرف سے عید کی چھٹیوں کا اعلان ہوتے ہی بچے بے قرار ہو کر انتظار کر رہے ہیں. بے وقوف، تو علی بے وقوف ہونے کی وجہ سے دوسروں سے دھوکہ کھا لیتا ہے. سابقے، با کی جگہ بے یا بد لگا کر الفاظ کی ضد بنائیے. مثلا با عقل، اس کو کر دیا بے عقل. تو اسی طرح اس کو ہم نے کرنا ہے. جیسے با تمیز ہے، اس کے ساتھ بد تمیز، یہ اگر با کو ہٹا کے بد لکھیں گے بدتمیز. اسی طرح با ادب، تو اس کے ساتھ آئے گا بے ادب. ٹھیک ہے. آگے ہے باشعور، تو یہاں پہ بے شعور ہوگا، بے بڑی ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے باہنر، تو بے ہنر. اسی طرح با اثر، تو بے اثر. تو بے بڑی ہی لگنا ہے، یہاں پہ صرف بد لگنا ہے. آگے ہے کے اور کے کا استعمال. جو ہوتا ہے دو جملوں کے درمیان کسی بیان کو واضح کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے اس کے لیے کے، اس طرح کہ اس کی وجہ سے کہ. امی نے کہا تھا کہ جلدی آ جانا. میں نے سوچا کہ آج مجھے دادی جان کے گھر جانا چاہیے. ایسے 5 جملے بنائیے جن میں کے کا استعمال. تو ابھی ہم نے یہ کے استعمال کر کے جملے بنانے ہیں. تو اس کو پہلا جملہ آپ لکھ لیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو فرمایا کے بعد جو کے ہے وہ کافے کے والا ہے. پھر اگلا جملہ لکھ لیں. ابو نے کہا کہ میری اینک صاف کر دو. یہ بھی جہاں پہ کے کہا ہے یہ کے کافے کے. عابد کو امید ہے کہ وہ پاس ہو جائے گا. علی نے یاد دلایا کہ آج سب لوگ دیر تک پڑھیں گے. میں نے سوچا کہ اپنی لکھائی کو خوش خط بنانے کے لیے محنت کروں گا یا کروں گی. ٹھیک ہے. اگلا ہے کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے. مثال 1، بھائی یہ بھائی کے جوتے ہیں، اس درخت کے پتے کیوں سوکھ گئے. ایسے 5 جملے بنائیے جن میں کے استعمال کیے ہوئے. تو اب یہ کے والا استعمال کرنا ہے. تو یہ تعلق ظاہر کرتا ہے. تو آپ اس کے 5 جملے لکھ لیں. جیسے پہلے ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے. اگلا، میرے برابر والے گھر میں یحییٰ صاحب کے بیٹے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا لکھ لیں کہ بانگے درا کے شاعر کا نام بتاؤ. آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ آم کے درخت پر کوئل بیٹھی ہے. تو اگلا ہے، تو آگے ہے ایکٹیویٹی. کسی کتب خانے یا کسی رسالے یا اخبار میں سے کوئی کہانی منتخب کر کے پڑھیے. پہلی سہمائی کے صفحہ 15 پر دیے گئے کتاب پر تبصرے کے طریقے پر اپنی کاپی میں کام کیجیے. باری باری ہر گروہ اپنا تبصرہ سنائے. ایک دوسرے کے تبصرے سننے کے بعد ان کے بارے میں گفتگو کیجیے. تو انٹرنیٹ سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. تو یہاں پہ پھر ہمارا یہ والا سبق ختم ہو گیا. اس سے اگلی جو ہے وہ سبق کو ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے. شکریہ.